تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ فلا تطع کل حلاف مہین، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا اور انتہائی ذلیل شخص ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29ویں پارے کے خلاصہ کے ساتھ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ الملک سے۔ مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ سورہ الملک کا جو یہ نام ہے الملک، یہ اس آیت سے، پہلی آیت سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ نام مذکور ہوئے ہیں، جن میں ایک نام الواقیہ ہے اور ایک نام المنجیہ ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے اور عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت فرمایا کہ قرآن کی ایک سورت میں 30 آیات ہیں، وہ جس شخص کی بھی شفاعت کریں گی اس شخص کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورہ الملک ہے۔ سورہ الملک کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا بیان ہے، موت اور حیات کی تخلیق کی حکمت بیان کی گئی، اور شیاطین کی ذلت کا بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 12 میں کفار کا دوزخ میں ڈالے جانے کا بیان ہوا، دوزخ کی ہولناکیوں کا بیان ہوا، اور مسلمانوں کو خوف خدا پر ملنے والے اجر کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 13 سے 30 میں اللہ تعالیٰ کے علم کی قدرت اور وسعت کو بیان کیا گیا، کفار کی مذمت کی گئی، اور عذاب دیکھ کر کفار کے چہرے بگڑ جانے کا بیان ہوا۔ اس کی ابتدا اس چیز سے ہوتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ ان تمام آیات مبارکہ کے بارے میں بہت طویل تفصیلات اور اس کی تشریحات مفسرین کرام نے رقم فرمائی ہیں، اور پورے قرآن کا یہی عالم ہے، اور یہ بہت ہی مشکل ہے کہ کس آیت کو منتخب کیا جائے اور کس آیت کو چھوڑا جائے۔ اس کے خلاصے کی تشریح کے لیے اتنے تمام الفاظ، تمام کلمات کس بارگاہ سے ہمارے لیے آئے ہیں، انسان سوچتا ہے کہ کہاں کہاں اس کی تفسیر بیان کرے۔ اتنے خواب ہیں آنکھوں آنکھوں، کس کس کی تعبیر کروں، ہر ایک لفظ پہ عمر بتانے کو جی چاہتا ہے، لیکن یہاں بطور خاص میں عرض کروں گا کہ مفسرین نے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ خلق الموت والحیات، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 4-5 چیزیں اس آیت میں بیان فرمائی ہیں، جن میں ایک اس نے یہ بیان فرمایا کہ اس نے پیدا کیا کسے، موت کو اور زندگی کو۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تمہاری آزمائش کرے۔ آزمائش کس بات کی کرے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے اعمال کس نے اختیار کیے۔ تو یہ اس سیکوینس کے اوپر بہت خوبصورت کلام مفسرین نے فرمایا ہے، اور اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا، پھر موت کا ذکر کیا، اور پھر زندگی کا ذکر کیا۔ ایک تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پھر وہ ہمیں موت دے گا، اور پھر وہ ہمیں زندہ کرے گا اور اٹھائے گا۔
اور دوسرا وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس نے موت کو زندگی سے پہلے بیان کر کے ہماری توجہ پہلے موت کی جانب مبذول کروائی کہ موت برحق ہے۔ اور آج تک کی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے فلسفی آئے، جتنے بڑے بڑے دانشور آئے، بڑے بڑے حکماء آئے، اہل حکمت آئے، ان میں سے کوئی بھی موت کا انکار نہیں کر سکا سوائے ان کے کہ جن کے دعوے باطل ثابت ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کو یاد دلایا کہ اپنی موت کو یاد کرو، اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھو کہ ہم نے ایک تمہیں یہ عارضی زندگی دی ہے اور اس کے بعد ہم تمہیں ایک ہمیشہ کی زندگی دیں گے۔ عارضی زندگی میں یاد رکھو کہ عارضی زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی اور تمہارے اعمال کا اختتام ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر تمہاری ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی، اور اس ہمیشہ رہنے والی زندگی میں تم جو کچھ اس دنیا سے کما کے گئے وہ اچھا تھا تو تمہاری ہمیشہ کی زندگی اچھی ہوگی، اور اگر اس دنیا میں جو تم نے کمایا وہ اچھا نہیں تھا، وہ برا تھا، تو پھر تمہاری ہمیشہ والی زندگی جو ہے وہ عذاب کے اندر گزرے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، لیکن مقصد یہ بیان کیا کہ تمہیں مارنے کا اور جلانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری آزمائش کی جائے۔ تو ایک مرتبہ پھر ہماری توجہ قرآن مجید اس جانب دلاتا ہے کہ تم اپنے عمل سے اپنے مستقبل کی تعمیر کرتے ہو، اپنے عمل سے اپنے آنے والے وقت کا تعین کرتے ہو، اپنے عمل سے تم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہو، یہ طے کرتے ہو کہ آنے والی زندگی تمہاری کیسی ہوگی۔ اس لیے انسان آنے والی زندگی میں جو کچھ بنتا ہے وہ اپنے اعمال کی بدولت بنتا ہے، اور اس کے بعد برزخ میں اور حشر میں جو معاملہ اس سے کیا جائے گا وہ اس کے اعمال کے مطابق کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو یہ برابر موقع فراہم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق جو ہے اس تخلیق کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ میری تخلیق ہے، جو کچھ تمہیں آسمانوں میں، زمینوں میں اور طبق در طبق آسمان نظر آتے ہیں، اور میری تخلیق میں تمہیں چیلنج ہے کہ کوئی نقص ڈھونڈ کے دکھاؤ اس کی تنظیم کے اندر، اس کے نظم کے اندر۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام تخلیق میں کوئی بے ضابطگی اور عدم تناسب نہیں پاؤ گے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، سو تم نگاہ غور و فکر پھیر کر دیکھو، کیا تم اس میں کوئی شگاف یا خلل دیکھتے ہو؟ تو اس کے بعد پھر چیلنج کیا، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تو پھر نگاہ تحقیق کو بار بار پھیر کر دیکھو، ہر بار تمہاری نظر جو ہے وہ تھک کر پلٹ آئے گی، اور وہ کوئی بھی نقص اللہ کی تخلیق میں تلاش کرنے میں ناکام رہے گی۔ یہ قرآن مجید کا چیلنج ہے، اور اس لیے آج تک کوئی سائنسدان، کوئی سائنسی کلیہ فارمولہ نظم کائنات کے اندر عدم تناسب کو تلاش نہیں کر سکا، اور یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ اور اس میں ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعوت دی ہے کہ تم خدائے رحمان کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کی بزرگی، اس کی قدرت، اس کے علم، اس کے ارادے کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر جستجو کا مادہ پیدا کرو، اپنے اندر تحقیق کا اور تلاش کا جذبہ پیدا کرو۔ بنیادی طور پہ ان آیات کے اندر دیگر مسائل کے بیان کے ساتھ ساتھ یا بہت سوں کو جواب دینے، بہت سوں کا رد کرنے، بہت سوں کی ہمت بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ مومنین کو ان آیات میں دعوت غور و فکر، دعوت تدبر، دعوت تحقیق، دعوت تلاش، دعوت جستجو ان کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ القلم، اور اس سورت کا نام جو ہے وہ بھی اس کی پہلی آیت سے حاصل کیا گیا، نون والقلم وما یسطرون۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا قلم کی قسم کھانے اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنون کی نفی کرنے کا بیان ہے، اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے
خلق حسنہ کا بیان ہے اور کفار کی مذمت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 16 میں جھوٹی قسم کھانے والے، چغل خوری کرنے والے اور سخت مزاج کفار کی مذمت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 17 سے 33 میں باغ والوں کی آزمائش کا بیان ہے اور ان کا انشاءاللہ نہ کہنے پر انہیں سزا دیے جانے کا بیان ہے۔ نیک مسلمانوں کو، اس کے بعد آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 47 سورہ القلم میں نیک مسلمانوں کے انعام کا بیان ہے، کفار کے خیالات کی تردید کی گئی ہے اور آخرت میں کفار کی ذلت کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 48 میں اور آیت نمبر 52 میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یونس علیہ السلام کی طرح جلد بازی نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کو بیان کیا گیا۔ رحمت الہی کا بیان ہے، کفار کی مذمت کا بیان ہے اور قرآن اور صاحب قرآن کے سراپا نصیحت ہونے کا بیان ہے۔ اب آئیے سورہ القلم سے کچھ سیکھتے ہیں۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے جس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، اور قلم کی قسم اور اس کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں، یعنی دیوانے نہیں ہیں۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی یہ روایت ہے کہ اس آیت مبارکہ میں کفار کے اس قول کا رد کیا گیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہا تھا، کیونکہ آپ جو دعوت ارشاد فرماتے تھے وہ لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی تھی اور آپ کو وہ بے نیاز پاتے اس طرح کہ ہم ان کو عرب کی دولت کا ان کو ہم پیشکش کرتے ہیں، ان کو ہم خوبصورت خواتین کی پیشکش کرتے ہیں، ان کو ہم سرداری کی پیشکش کرتے ہیں، ان کو ہم پرآسائش زندگی کی پیشکش کرتے ہیں، اور یہ ہر ایک کو ٹھکرا کے کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز لا الہ الا اللہ سے اہم نہیں ہے۔ تو یہ بہت سے عوامل تھے جب یہ ملے، اور پھر کفار کا حسد بھی تھا، ان کا بغض بھی تھا، ان کے اندر موجود نفاق بھی تھا، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس وجہ سے وہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی توہین آمیز کلمات آپ کے بارے میں کہتے۔ تو قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور کفار گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا بے شک تم دیوانے ہو۔ یہ سورہ الحجر میں بیان ہوا، اور اس کا رد جو ہے وہ سورہ القلم میں یہ آیا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجنون نہ ہونے کی 3 دلائل قرآن مجید کے اندر قائم کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی نعمت ہے اور آپ اللہ کے فضل سے صاحب عقل ہیں، اور دوسری بات یہ قائم کی کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری نعمت یہ ہے کہ آپ عرب میں سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ بلیغ ہیں، اور آپ کی دانائی اور حکمت کی مثل کسی اور کی دانائی اور حکمت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بیان ہوا کہ آپ ہر عیب سے بری ہیں، جس طرح مشرکین جو تھے وہ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے، یا وہ وہاں بتوں کو سجدہ کیا کرتے، یا ان کے اندر شراب نوشی کی عادت تھی، یا ان کے اندر دیگر معاشرتی برائیاں تھیں۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام قباحتوں سے، ان تمام برائیوں سے جو معاشرت عرب میں عام تھیں اور جنہیں برا نہیں سمجھا جاتا تھا، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سب سے بری تھے اور ان سب سے پاک تھے، اور آپ فضیلت والے تھے، وصف والے تھے۔ اس لیے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ ان کے اوپر فضیلت رکھتے تھے، اور یہ محض ان کا حسد تھا کہ وہ ایسی پاکیزہ شخصیت کو اور ایسے عالی نفس قدسیہ کو
اس طرح کی زبان درازی کا نشانہ بناتے۔ اور آپ کی سیرت پاک کا حسن اور کمال تھا کہ آپ کے مخالفین بھی آپ کی شخصیت کے قائل تھے، اور قرآن مجید نے یہ دلیل قائم کی کہ ایسی شخصیت والا، ایسی صفات والا، ایسی سیرت والا، ایسے کردار والا بھلا کیسے مجنون ہو سکتا ہے۔ اس لیے پھر ہماری نگاہ اس آیت کی طرف لوٹ جاتی ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر گواہی دینے کے لیے آپ کا اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ القلم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی شان میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم و شان خلق پر قائم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک سمندر ہے میرے حبیب کی تعریف کا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، آپ کی صفات کے بیان کا۔ اور اس کی تفسیر میں یہاں صرف اکتفا کرتا ہوں عصر حاضر کے بہت عظیم مفسر ہیں اور بہت ہی عمدہ تفسیر آپ نے بیان فرمائی ہے، بلکہ صاحب تفسیرین ہیں، 2 تفسیریں لکھی ہیں اور شارح صحیحین ہیں، بخاری مسلم دونوں کی بہت خوبصورت انہوں نے شرح لکھی ہے، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اس نقطے کی جو تشریح بیان کی، میں صرف اسی کے بیان پہ اکتفا کرتا ہوں۔ علامہ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور جو عَلَىٰ کا معنی ہے یہ عربی میں فوقیت اور بلندی کے لیے آتا ہے، اوپر ہونے کے لیے آتا ہے۔ اور اس کی مثال انہوں نے اس محاورے سے دی کہ فلان رکب علی الفرسی، کہ فلاں شخص گھوڑی پر سوار ہے، اور جو سواری ہے وہ سوار کے تابع ہوتی ہے، نہ کہ سوار سواری کے تابع ہوتا ہے۔ فلان راکب علی الفرسی، فلاں شخص گھوڑی پر بیٹھا ہے، اب گھوڑی اس کے تابع ہے، سواری اس کے تابع ہے، وہ سواری کے تابع نہیں ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے سواری کی باگیں موڑ دیتا ہے، سواری اسی طرف چل پڑتی ہے۔ سو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کی عظمتوں کے اوپر سوار ہیں، آپ جس طرف اخلاق کی باغ موڑ دیں وہی خلق عظیم ہو جاتا ہے۔ سو عام قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص کسی اچھے کام کو سر انجام دے وہ شخص اچھا ہو جاتا ہے، اور جو شخص کسی عظیم کام کو سر انجام دے وہ شخص عظیم ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں لوگ اپنے اچھے ہونے میں اچھائی کے تابع ہیں اور اپنے عظیم ہونے میں عظمت کے تابع ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ آپ اپنے عظیم ہونے میں خلق عظیم کے تابع نہیں ہیں، بلکہ اخلاق اپنے عظیم ہونے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنانے کا محتاج ہے۔ حضور عظیم ہونے میں اخلاق کے محتاج نہیں، اخلاق اپنے عظیم ہونے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محتاج ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم ترین اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ سو آپ جس فعل کو کر لیں وہی خلق عظیم ہے، اور جس فعل کو آپ ترک فرما دیں وہ خلق خسیس ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس ساری بات کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس اخلاق کو اختیار کر لیں وہ اخلاق حضور کی نسبت سے عظیم ہو جاتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں سورہ القلم میں اللہ تبارک و تعالی نے گستاخ رسول کی علامات بیان فرمائی ہیں، یعنی جو گستاخ ہوگا آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور وہ لوگ جس نے گستاخی کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کی صفات بیان کی اور آخر میں ان کا انجام بیان کیا۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 16 تک فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا اور انتہائی ذلیل شخص ہے۔
ہمازم مشائم بنمیم، وہ طعنہ زن ہے، عیب جو ہے، لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرتا ہے، مناع للخیر معتد نسیم، جو بھلائی کے کام سے روکنے والا بخیل اور حد سے بڑا ہوا سرکش اور سخت گنہگار ہے، عتل بعد ذلک زنیم، جو بد مزاج اور درشت خو ہے، مزید برآں یہ کہ وہ بد اصل بھی ہے، یعنی اپنے باپ کا نہیں ہے، ان کان ذا مال و بنین، اس لیے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں کہ وہ مالدار ہے، یہ صاحب اولاد ہے، اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ان کے افسانے ہیں۔ سو جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تھی، ایسا لفظ حضور کی ذات اقدس کی طرف منسوب کیا جو شان مصطفیٰ کے ادا کرنے کے لائق نہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے 9 عیب گنوائے قرآن مجید، سورہ القلم آیت نمبر 10 سے 16 تک۔ ایک یہ کہ وہ بے حد قسمیں کھاتا ہے، دوسرا یہ کہ چلتا پھرتا چغل خور ہے، اور تیسرا یہ کہ سخت گناہ گار ہے اور بے حد ذلیل ہے، نیکی سے بہت روکنے والا ہے، بہت بدخو ہے، بہت تانے دینے والا ہے، حد سے بڑا ہوا ہے، اور یہ کہ وہ نطفہ حرام ہے، بد اصل ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اور علماء کرام نے بیان فرمایا، مفسرین نے، کہ جس شخص نے یہ مجنون کہا تھا، جب یہ آیات آئیں تو وہ شخص اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری 9 صفات بیان کی ہیں، ان میں سے میں 8 کو جانتا ہوں کہ وہ میرے اندر پائی جاتی ہیں، اور انہوں نے ایک 9ویں صفت بیان کی ہے میری، یعنی 9th، اور اسے میں نہیں جانتا، اور تو مجھے حق بتا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، وگرنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو اس کی جو وہ 9ویں شرط تھی، وہ اس نے کہا کہ وہ یہ کہ حضور کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، اور باقی 8 کی میں تصدیق کرتا ہوں مجھ میں ہیں، یہ 9ویں بھی کیا ہے میرے اندر؟ تو اس کی ماں نے تلوار کے اور موت کے خوف سے اس کو جواب دیا کہ تیرا جو باپ تھا وہ نامرد تھا، اور مجھے مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوا تو میں نے ایک چرواہے کو اپنے اوپر قادر کیا جس سے تو پیدا ہوا۔ تو اس کی ماں نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعتاً قرآن مجید میں جو بات نازل ہوئی یہ درست تھی کہ وہ شخص بد اصل ہے، اس لیے گستاخ مصطفیٰ کی علامات میں سے ایک یہ علامت بھی ہے کہ وہ اپنے باپ کا نہیں ہوتا، وہ بد اصل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرے اس کا رد کرنا لازم اور واجب ہے، اور اس کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور نعت بیان کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، اور یہی قرآن مجید کا اسلوب ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ یہ آج جتنے بھی لوگ آپ دیکھتے ہیں اہل مغرب جو اس کو فریڈم کہتے ہیں، فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں، ان کی معاشرت کی حالت آپ دیکھ لیں، بکثرت نامی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے، اپنے باپ کا نام ہی کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے ان کے اندر یہ بات بہت زیادہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں اپنی زبان اور قلم کو بے باک کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو یہ 9 صفات جو ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور خاص کر نامی صفت پائی جاتی ہے ان کی معاشرت میں عام ہے۔ اور پھر اس گستاخ کے بارے میں، گستاخ رسول کے بارے میں فرمایا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ہم اس کی سونڈ جیسی ناک کے اوپر داغ لگا دیں گے۔ تو یعنی قیامت کے دن یہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن وہ گستاخ جس نے گستاخی کی تھی آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جو بھی گستاخی کرتا ہے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کا منہ سور جیسا ہوگا جس پر خاص داغ ہوگا، اور جس سے
اہل معاشر دیکھ لیں گے کہ یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بدگوئی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا تھا، اور حضور کی ذات اقدس کی گستاخی کرنے والا تھا، اور آپ سے ایسے کلمات کو منسوب کرنے والا تھا جن کے لائق حضور کی شان نہیں، یعنی وہ آپ کی شان سے کمتر ہیں۔ اس کے بعد سورہ الحاقہ، اس سورت کا نام جو ہے وہ بھی اس کی پہلی آیت سے ہے، الحاقہ سے، اور اس کی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 میں قیامت کے ہولناک مناظر بیان ہوئے، قوم سمود، قوم عاد اور فرعونیوں پر آنے والے عذاب کا اس میں بیان آیا۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 17 میں قوم نوح پر اپنے رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے جو عذاب آیا اس کا ذکر ہے، قیامت کے دن سور پھونکے جانے کا ذکر ہے، اور پہاڑوں کے قیامت کے دن ریزہ ریزہ ہو جانے کا ذکر ہے، آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، اور فرشتوں کے عرش الہی کو اٹھا لینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 18 سے 37 میں حساب اور کتاب کے لیے حاضر کیے جانے کا بیان ہے، جنت اور دوزخ والوں کے انجام کا بیان ہے، اور دوزخ کے مناظر کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 52 میں قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہوا، اور قرآن کا متقیوں کے لیے سراسر نصیحت ہونے کا بیان ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان ہوا، اور کفار کی مذمت کا بیان ہوا۔ اس میں 2 آیات سے ہم کچھ سیکھتے ہیں، آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34۔ اس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دی گئی ہے، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے پر رغبت دلاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کو بیان فرمایا، ایک یہ کہ یہ عظمتوں والے رب پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کا انکار کرتا تھا، اور دوسری یہ کہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے پہ رغبت نہیں دلاتا تھا۔ مسکین کو کھانا کھلانا، آپ اکثر روزہ ٹوٹ جاتا ہے کسی سے، یا کوئی اور ایسا گناہ کسی سے سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے کفارے کے طور پہ متواتر روزے ہیں، متواتر روزے جو نہیں رکھ سکتا اس کے ذمے ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو مسکینوں کو، ایسے لوگ جو بھوکے ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلانا اللہ پاک کا محبوب ترین عمل ہے، اور اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ پاک نے مجرموں کی نشانی بیان کی کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ بھی مجرم ہے، اور وہ شخص بھی مجرم ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا آیت نمبر 38 میں، اور اس کے بعد آگے آنے والی آیات میں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، سو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بے شک یہ قرآن بزرگی اور عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منزل من اللہ فرمان ہے، جسے وہ رسالتاً اور نیابتاً بیان فرماتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ محض ادبی مہارت سے خود لکھا گیا ہو، تم بہت ہی کم یقین رکھتے ہو۔ یہ عربوں کو اس وقت مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ محض کوئی پیس آف آرٹ نہیں ہے۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور ان آیات کے نزول کے اسباب بیان کرتے ہوئے مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساحر ہیں، اور ابو جہل نے کہا کہ آپ شاعر ہیں، اور عقبہ نے آپ کے متعلق کہا کہ آپ کاہن ہیں، یعنی ساحر کا مطلب جادوگر، شاعر کا مطلب کہ آپ ادبی شعر تراشتے ہیں جو آپ کا قرآن ہے، اور آپ کے لیے کہا گیا کہ آپ کاہن ہیں، کہ کاہنوں جیسی آپ باتیں کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ان تینوں کفار کا رد فرمایا، جس نے حضور کو کاہن کہا، جس نے حضور کو شاعر کہا، اور جس نے حضور کو جادوگر کہا۔ تو یہ لوگ جو ہیں قرآن مجید کو جادو، شعر اور کہانت سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ ضرور بضرور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول ہے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، نہ یہ جادو ہے، نہ یہ کہانت یعنی کاہن والا کلام ہے، اور نہ ہی یہ آپ کی شاعری ہے، بلکہ یہ سچے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ مراد یہ تھا کہ اے کفار، اس کی ناقدری ترک کر دو، وگرنہ تم اپنی عاقبت اور آخرت کو تباہ کر ڈالو گے۔ اس کے بعد سورہ المعارج ہے۔ المعارج کا جو لفظ ہے یہ اس کی تیسری آیت سے اخذ کیا گیا، من اللہ ذی المعارج۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 18 میں قیامت کا منظر ہے، کفار کے تمنا اور حسرت کرنے کا بیان ہے، اور ان کی حالت زار کا بیان ہوا۔ اور آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 35 میں انسان کے حریص ہونے کا بیان ہوا، تکلیف میں اس کے گھبرا جانے کا بیان ہوا، اور فراوانی میں بخل کرنے کا بیان ہوا، اور مقبول نمازیوں اور محتاجوں کو مال عطا کرنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 44 میں کفار کے باطل گمان کی تردید کی گئی، اور حشر کے دن ان کی ذلت کا بیان کیا گیا۔ اس میں ایک آیت مبارکہ ہے جو المعارج کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اس کے عرش کی طرف فرشتے اور روح الامین عروج کرتے ہیں ایک دن میں جس کا اندازہ دنیاوی حساب سے 50,000 برس کا ہے۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، سو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کافروں کی باتوں پر شکوہ سے پاک صبر فرمائیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہے، کہ آج کا جو دن ہے اس دن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جتنے 50,000 سال کی جو مدت ہے اگر وہ ہو تو قیامت کا ایک دن بنتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ لیکن یہ بھی مفسرین کرام نے نکتہ بڑا خوبصورت بیان فرمایا کہ قیامت کا جو دن ہے وہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی کفار کے لیے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا کہ دن گزرے گا ہی نہیں، ان کے اوپر دن ہی نہیں گزرے گا۔ اور مومنین کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اتنا وقفہ ہوگا جیسے زور سے عصر کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، اس کی مقدار ہوگی۔ اور کچھ لوگوں کے لیے اور ان مقربین کے لیے اور جن کی مغفرت ہوگی، جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، جیسے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ تو آنکھ جھپکنے کے برابر ان کا دن گزر جائے گا۔ اس کے بعد سورہ نوح آتی ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ بھی سیدنا نوح علیہ السلام کے اسم مبارک سے اخذ کیا گیا، اور اس سورہ کی پہلی آیت میں آیا انا ارسلنا نوحا۔ اس کی خلاصے میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی باعث قوم کو تبلیغ فرمانا، آپ کی تبلیغ کے باوجود قوم کی سرکشی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت کے مناظر کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 28 میں قوم کی سرکشی پر حضرت نوح علیہ السلام کی شکایت کرنا اور دعائے ضرر فرمانا ہے، اور مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کا بیان ہے۔ یہ دعائے ضرر اس لیے ہے جسے عام طور پہ ہم بد دعا کہتے ہیں، جب اس کی نسبت نبی سے ہوتی ہے یا انبیاء سے ہوتی ہے یا شہداء اور صالحین سے ہوتی ہے تو اسے دعائے بد نہیں کہا جاتا، اسے دعائے ضرر کہا جاتا ہے، کیونکہ جو بدی ہے وہ واجب الاطاعت نہیں ہے، اور انبیاء کی جو دعائیں ہیں ان کی اطاعت کی جاتی تھی، ان پہ آمین کہا جاتا تھا، تو اس لیے اس کو ضرر تو کہا جا سکتا ہے،
اس کو بدی کی طرف نسبت نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے جب بھی انبیاء کی ایسی دعا کا ذکر ہو، خاص طور پہ سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کسی دعا کا ذکر ہو، جیسے آپ خانہ کعبہ میں حسین میں نماز ادا فرما رہے تھے تو لوگوں نے آ کے اوجھڑی آپ کے اوپر ڈال دی، تو اس کے بعد آپ نے کفار کی تباہی کے لیے اور ان کے عذاب کے لیے جو دعا فرمائی، وہ دعائے بد نہیں اس کو کہا جا سکتا کہ حضور نے بد دعا فرمائی، یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ کہا جائے گا حضور نے دعائے ضرر فرمائی ان کے لیے۔ اور سورہ نو میں ایک چیز قرآن مجید نے ہمیں یہ سکھائی ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، اور ظالموں کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ بھی زیادہ نہ فرما۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور قرآن مجید نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ آپ اپنے والدین کی مغفرت اور ان کی بخشش کی دعا کیا کریں۔ اور ایسے لوگ جو مومن ہوں چاہے مردوں میں اور مومن ہوں چاہے عورتوں میں، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جائے۔ تو یہ جو دعا کی جاتی ہے کسی کے فوت ہونے کے اوپر، تو اس کی اصل جو ہے وہ ان آیات مبارکہ سے ہے۔ اس کے بعد سورہ الجن ہے، اور سورہ الجن کا جو نام ہے یہ بھی اس کی پہلی آیت سے اخذ کیا گیا ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ اس کے خلاصے میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 میں قرآن سن کر جنات کا ایمان لے آنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا ان جنات کا اقرار کرنا، اور کچھ جنات کا کفار کی طرح حشر کا انکار کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 17 میں جنات کے آسمان پر جانے کی ممانعت بیان ہوئی اور ان کے مختلف فرقوں کا بیان ہوا، اور مومنین کو نقصان کا خوف نہ ہونے کا بیان ہوا اور ہدایت حاصل ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 28 سورہ الجن میں مساجد کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے کا بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار انکساری کا بیان ہوا اور علم غیب کا بیان ہوا۔ اب اس کی آیات میں آئیے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ آپ فرما دیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ان جنات کے اس خوبصورت خطاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جنہوں نے قرآن کو سنا، قرآن سن کے گئے اپنی قوم کے پاس اور کہا لوگو شرک سے باز آ جاؤ، آؤ قرآن کے اوپر یقین کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان جنات کی یہ ادا پسند آئی، تو وہ جنات جو ایمان لائے، جو حضور کی تلاوت جنہوں نے سنی، حضور سے زبان اقدس سے قرآن سنا، مسلمان ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمان جنات کی تحسین فرمائی۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ بھی اس کی پہلی آیت یا ایھا المزمل سے اخذ کیا گیا۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام محبوبیت کا اظہار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے،
اور قرآن مجید کے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا بیان ہوا، اور ہر چیز سے کٹ کر اللہ کا ذکر کرنے کا بیان ہوا، اور مشرق اور مغرب کے رب کو اپنا کارساز بنانے کا بیان ہوا۔ اور آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 19 میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ کی طرف سے دی گئی تکالیف پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی، اور کفار کو ملنے والے دردناک عذاب کا بیان ہوا، اور قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 20 میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے قیام میں تخفیف کرنے کے حکم کی حکمتوں کو بیان کیا گیا۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ کی مزمل کی آیات میں جانتے ہیں۔ یا ایھا المزمل، اے کملی کی جرمٹ والے حبیب، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر، نصفہ، حبیب آدھی رات، آدھی رات، اوِن قُس منہ قلیلا، حبیب اس آدھی میں سے بھی کچھ کم کر لیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ تو یہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ کوئی کتنی بھی عبادت کر لے، کسی کو منع نہیں کیا جاتا کہ وہ عبادت میں اپنے وقت کو کم کر لے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا۔ اس کے بعد سورہ مدثر آتی ہے، اس کا نام بھی اس کی پہلی آیت سے اخذ کیا گیا ہے، یا ایھا المدثر۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چند ہدایات کا حکم عطا ہوا اور قیامت کے دن کی شدت کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 30 میں ولید بن مغیرہ کی مذمت کی گئی اور دوزخ کی سختیوں کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 56 میں دوزخ پر فرشتوں کی تقرری کی حکمتوں کو بیان کیا گیا، دوزخ کی اہمیت اور کفار کے اعمال بد کو بیان کیا گیا، اور کفار کو قیامت کے دن کسی کی شفاعت فائدہ نہ دینے کا بیان ہوا، اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرنے کا بیان ہوا۔ اس کی آیات جو ہیں ابتدا میں عجیب آیات ہیں، انسان ڈوب جاتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور تلاوت سنتے ہوئے۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اس کے بعد سورہ قیامہ آتی ہے، اور اس کا نام بھی جو ہے اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 میں قیامت کے دن کا منظر بیان کیا گیا اور منکرین قیامت کی مذمت کی گئی۔ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40 میں قرآن کو محفوظ کرنے کا بیان ہوا، نیک اور بد ان کے چہروں کے مختلف ہونے کا بیان ہوا، اور موت کی سختی کا بیان ہوا، انسان کی جو تکذیب ہے، ہلاکت ہے، اس کا بیان ہوا، اور تخلیق کے بعد حشر کا بیان ہوا۔ سورہ القیامہ کا بھی جو اسلوب بیان ہے، چونکہ وہ قیامت کے بارے میں مسلمانوں کے ایمان کو اس کے اندر روشن کیا گیا، اور جو بھی اس کو پڑھتا ہے قیامت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، جیسے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ پس قیامت شو قیامت را ببیں، دیدنے ہر چیز را شرطست این۔ قیامت دیکھنا چاہتا ہے تو قیامت کو اپنے اوپر طاری کر لے، اور جب آدمی تنہائی میں آدھی رات کو اٹھ کے سورہ قیامہ کی تلاوت کرے اللہ کے خوف سے اور آنے والی اس گھڑی کے خوف سے، یا کسی خوبصورت قاری کی آواز میں اس کی تلاوت کو سنے، تو وہ بالکل یہی ہے جیسے رومی نے کہا کہ قیامت کا تجربہ کرو۔ تو کبھی کبھی اس تجربے سے گزرنا چاہیے ہمیں۔
ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बल क़ादिरीना अला अन नुसव्विय बनानह बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामह यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामह फ़इज़ा बरिक़ल बसर व ख़सफ़ल क़मर व जुमिअ शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र बलिल इंसानु अला नफ़्सिही बसीरा वलौ अल्क़ा मआज़ीरा। और इसमें भी मरने के बाद दोबारा उठने का बयान आया। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह, क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को हरगिज इकट्ठा नहीं करेंगे? यानी जो मरने के बाद बिखर गई, रेजा रेजा हो गई, बोसीदा हो गई, मट्टी में मट्टी हो गई, खाक में खाक हो गई और न जाने क्या क्या, तो क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हम इन्हें इकट्ठा नहीं करेंगे? बला, क्यों नहीं, कादिरीना, हम इस बात पे कुदरत रखते हैं, अला अन नुसव्विय बनाना, कि उसकी उंगलियों के एक एक जोड़ और पोरों तक को दुरुस्त कर दें। यानी जिस्म में जैसे बाजू है, सर है, टांगे हैं, ये इंसान का धड़ है, ये बड़े हिस्से कहे जाते हैं इंसानी जिस्म के, और उंगलियां और उसकी पोरें इंसानी जिस्म के निस्बतन छोटे हिस्से कहे जाते हैं। तो कुरान मजीद ने यह फरमाया कि हम इसके ढांचे की छोटी छोटी चीज को भी जोड़ने के ऊपर कुदरत रखते हैं। सो इस बात को मत झुटलाओ कि कयामत के दिन तुम्हारे अजसाम को खड़ा किया जाएगा। उसके बाद सूरा दहर है और इसकी आयत नंबर 1 से आयत नंबर 22 में इंसान की तख्लीक, हिदायत का रास्ता देखने के बाद मोमिन और काफिर होने और नेक लोगों के औसाफ और उनके इनामात को बयान किया गया। आयत नंबर 23 से आयत नंबर 31 में नज़ूल कुरान का बयान हुआ, कुफ्फार का अताअत न करने का बयान हुआ, जिक्र इलाही की ताकीद आई और अल्लाह ताला की कुदरत के मनाजिर बयान हुए। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, बेशक इंसान पर एक ऐसा वक्त भी गुजर चुका है कि वो कोई काबिल जिक्र शै ही न था। इसकी बाज मुफस्सिरीन ने तशरीह में इंसान के जिस्म पर वो अरसा जो रहम मादर के अंदर गुजरता है उसको इससे बयान फरमाया है। बाज ने यह बयान फरमाया है कि जब ये अपने बाप की सुल्ब में, अपने बाप की पुश्त में होता है, उसके साथ इसको तशबीह दे के इसको बयान फरमाया है। और बाज मुफस्सिरीन ने खास तौर पे औलियाए कामिलीन ने इसको उस वक्त के साथ बयान किया जब इंसान जो था वो अभी इस आलम नासूत के अंदर आया ही न था। ये उससे पहले का जमाना जो है वो बयान हो रहा है, जिसको सूफिया अपनी इस्तिलाह में आयान साबिता का जमाना बयान करते हैं और इसको आलम अलस्त से भी पहले बयान करते हैं। और यही वो आयत करीमा है जो अलस्त के साथ भी सूफिया इसको जोड़ के बयान करते हैं। और हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुन फयकून जदों फरमाया उदासा बिकोले हासे हु, हिके जात सिफात रबे दी आही, हिके जग विच ढूंढ रेहा से हु, हिके ला मकान मकान असाडा, हिके आन बुता विच फासे हु, नफ्स पलीत पलीती कीती या हजरत बाहू, असा असल पलीत तनासे हु। तो वो इस आयत मुबारक को भी सूफिया उसमें बयान फरमाते हैं कि हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि इंसान पर जमाने का एक ऐसा वक्त भी गुजर चुका है कि ये कोई काबिल जिक्र शै ही न था। उसके बाद सूरा अल मुरसलात आती है और यह भी इसकी पहली आयत से यह नाम अखज़ किया गया कि वल मुरसलाति उर्फा। इसके खुलासे में आइए आयत नंबर 1 से आयत नंबर 19 में फरिश्तों की कसम उठाकर कयामत के होलनाक मनाजिर बयान हुए और मुजरिमीन की हलाकत का बयान हुआ। आयत नंबर 20 से 40 में
انسان کی تخلیق اور زمین کے فوائد اور قیامت کی تکذیب کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 میں نیکوکاروں کے نیک اور بدکاروں کے برے انجام کا بیان ہوا۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت واذا الرسل اقتت لاي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين۔ اور اس میں بھی وقوع قیامت کی طرف انسان کی توجہ دلائی گئی۔ انما توعدون لواقع، بے شک جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، میدان محشر میں جمع کیا جائے گا اور تمہارے تمام اعمال کا اللہ کے دربار میں حساب لیا جائے گا۔ اور قیامت کے وقوع کی علامات قرآن مجید نے جس طرح بیان فرمائی ہیں وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اس بیان کو دیکھ کے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستاروں کی روشنی زائل کر دی جائے گی، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمانی کائنات میں شگاف پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ اب آئیے اختتام میں 29ویں پارے کے اختتام اور اس کی ابتدا بڑی خوبصورت ہے اور بہت بڑی دعوت دیتی ہے۔ پہلی آیت دیکھیے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر وہ اس قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ اب پہلی آیت کیا بتاتی ہے؟ پہلی آیت یہ بتاتی ہے کہ ہر چیز کائنات کی اللہ کے دست تصرف میں، اس کے دست قدرت میں ہے۔ اور آخری آیت یہ بتاتی ہے کہ قرآن کے علاوہ اس کے بعد تم پھر کس کلام پر ایمان لے کے آؤ گے؟ یہی تو آخری کتاب ہے۔ اور قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر آ گیا اور ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اس لیے اگر تم واقعتاً اطاعت الہی کرنا چاہتے ہو، واقعتاً اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو اور واقعتاً سچ کی تلاش اور جستجو کرنا چاہتے ہو تو آؤ قرآن کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ قرآن کی طرف۔ اب آئیے اس کی سمری میں۔ آیات اس میں 552 بیان ہوئیں اور سورتیں اس میں 9 بیان ہوئیں۔ الملک، القلم، الحاقہ، المعارج، النوح، الجن، المزمل، المدثر، القیامہ، الانسان اور الدہر بھی، اور المرسلات۔ انبیاء کرام میں حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور نبی مختار محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک آیا۔ ملائکہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا ذکر آیا۔ مقدس مقامات میں عرش کا ذکر آیا۔ اقوام میں سمود، عاد، لوط، نوح کی اقوام آئیں، اور عذاب میں قوم سمود پر چنگھاڑ کا آنا، قوم عاد پر گرجتی آندھی کا آنا، قوم لوط کی بستی کو الٹ دیا جانا اور پتھروں کی بارش برسانا، اور قوم نوح پر طوفان کا آنا اور فرعونیوں کا دریا میں غرق ہونا بیان ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے انوار سے ہمارے ظاہر اور باطن کو، ہماری دنیا، ہماری قبر اور ہماری آخرت کو
منور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔